السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ آج کی ویڈیو میں ہم پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی اینڈ این ٹی ایس کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ پاک اسٹڈیز ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا کویسچن ہے، ہو روٹ دا نیشنل اینتھم آف پاکستان؟ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا؟ آپشن اے حفیظ جلندری، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی احمد فراز۔ The correct answer is option A, حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری composed the lyrics of National Anthem of Pakistan in 1952۔ حفیظ جلندری نے 1952 میں پاکستان کے قومی ترانے کے بول لکھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، Who composed the music of Pakistan's national anthem؟ پاکستان کے قومی ترانے کی موسیقی کس نے ترتیب دی؟ آپشن اے ظفر اللہ خان، آپشن بی احمد جی چاغلا، آپشن سی سہیل رانا، آپشن ڈی نصرت فتح علی خان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی احمد جی چاغلا۔ احمد جی composed the music of national anthem in 1949۔ احمد جی چاغلا نے 1949 میں قومی ترانے کی موسیقی ترتیب دی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، When did Pakistan became a member of United Nations؟ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ آپشن اے 30 ستمبر 1947، آپشن بی 14 اگست 1947، آپشن سی 24 اکتوبر 1945، آپشن ڈی 11 ستمبر 1948۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 30 ستمبر 1947۔ پاکستان became a member of United Nations on 30 September 1947۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، How many provinces does Pakistan currently have؟ پاکستان کے اس وقت کتنے صوبے ہیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 5، آپشن ڈی 6۔ The correct answer is option B, 4 provinces۔ پاکستان has 4 provinces: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان۔ پاکستان کے اس وقت 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ ہمارا اگلا سوال ہے، What is the official religion of Pakistan؟ پاکستان کا آفیشیل مذہب کون سا ہے؟ آپشن اے ہندوازم، آپشن بی کرسچینٹی، آپشن سی اسلام، آپشن ڈی بدھزم۔ The correct answer is option C, Islam۔ Islam is the official religion of Pakistan as declared in the Constitution۔ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہے جیسا کہ آئین میں اعلان کیا گیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، When did East Pakistan became بنگلہ دیش؟ مشرقی پاکستان کب بنگلہ دیش بنا؟ آپشن اے 1970، آپشن بی 1971، آپشن سی 1972، آپشن ڈی 1973۔ The correct answer is option B, 1971۔ East Pakistan became Bangladesh after the War of 1971۔ 1971 کی جنگ کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ Which Pakistani leader presented the 14 points in 1929؟ 1929 میں کس پاکستانی رہنما نے 14 نکات پیش کیے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی سر سید احمد خان، آپشن سی قائد اعظم، آپشن ڈی لیاقت علی خان۔ The correct answer is option C, قائد اعظم۔ محمد علی جناح presented his famous 14 points in 1929 to safeguard Muslim rights۔ محمد علی جناح نے 1929 میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا مشہور 14 نکات پیش کیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، Which is the largest province of Pakistan by area؟ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ آپشن اے پنجاب، آپشن بی سندھ، آپشن سی KPK، آپشن ڈی بلوچستان۔ The correct answer is option D, بلوچستان۔ بلوچستان is the largest province by area, covering about 44% of Pakistan's land۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے جو پاکستان کی 44% زمین پر محیط ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، Which city is known as the city of lights؟ روشنیوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے لاہور، آپشن بی کراچی، آپشن سی پشاور، آپشن ڈی کوئٹہ۔ The correct answer is option B, Karachi۔ Karachi is famously known as the city of lights due to its vibrant nightlife and energy۔ کراچی اپنی متحرک رات کی زندگی اور توانائی کی وجہ سے روشنیوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Next question is,
When was the second constitution of Pakistan enforced? پاکستان کا دوسرا آئین کب نافذ ہوا؟ آپشن اے 1956، آپشن بی 1962، آپشن سی 1973، آپشن ڈی 1985۔ The correct answer is option B 1962۔ Pakistan's second constitution was enforced on 8 June 1962 under President Ayub Khan۔ پاکستان کا دوسرا آئین 8 جون 1962 کو صدر ایوب خان کے دور میں نافذ ہوا۔ Who was the first female prime minister of Pakistan؟ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھی؟ آپشن اے فاطمہ جناح، آپشن بی بے نظیر بھٹو، آپشن سی ہنا ربانی خار، آپشن ڈی ملالہ یوسفزئی۔ The correct answer is option B بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو became the first female prime minister of Pakistan in 1988۔ بے نظیر بھٹو 1988 میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ہمارا اگلا سوال ہے What is the highest military award of Pakistan؟ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ آپشن اے نشان امتیاز، آپشن بی نشان حیدر، آپشن سی تمغہ جرأت، آپشن ڈی ستارہ امتیاز۔ The correct answer is option B نشان حیدر۔ نشان حیدر is the Pakistan's highest military gallantry award given to soldier for extraordinary bravery۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو فوجیوں کو غیر معمولی بہادری پر دیا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے What is the length of Pakistan's coastline؟ پاکستان کی ساحلی پٹی کی لمبائی کتنی ہے؟ آپشن اے 500 کلومیٹرز، آپشن بی 700 کلومیٹرز، آپشن سی 990 کلومیٹرز یا آپشن ڈی 1046 کلومیٹرز۔ The correct answer is option D 1046 کلومیٹر۔ Pakistan coastline along the Arabian Sea is approximately 1046 kilometers long۔ بحریہ عرب کے ساتھ پاکستان کی ساحلی پٹی تقریباً 1046 کلومیٹر لمبی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے Which country border Pakistan to the west؟ آپشن اے انڈیا، آپشن بی چائنا، آپشن سی افغانستان، آپشن ڈی ایران۔ پاکستان کی سرحد مغرب میں کس ملک سے ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی افغانستان۔ افغانستان shares a long western border with پاکستان۔ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ طویل مغربی سرحد ملتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے Which is the largest dam in Pakistan؟ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ آپشن اے تربیلا ڈیم، آپشن بی منگلا ڈیم، آپشن سی ورساک ڈیم، آپشن ڈی ہب ڈیم۔ The correct answer is option A تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم located on the Indus River is the largest earth-filled dam in the world۔ تربیلا ڈیم جو دریائے سندھ پر واقع ہے دنیا کا سب سے بڑا زمین سے بھرا ہوا ڈیم ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے When was the شملہ ایگریمنٹ signed between Pakistan and India؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ کا معاہدہ کب طے پایا گیا؟ آپشن اے 1965، آپشن بی 1971، آپشن سی 1972، آپشن ڈی 1974۔ The correct answer is option C 1972۔ The Shimla Agreement was signed on 2nd July 1972 after the 1971 war, aiming for peaceful relations between India and Pakistan۔ شملہ معاہدے پر 2 جولائی 1972 کو 1971 کی جنگ کے بعد دستخط کیے گئے تھے جس کا مقصد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن تعلقات تھے۔ Next question is Who is known as the poet of the East؟ شاعر مشرق کے نام سے کون مشہور ہیں؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی حفیظ جلندری، آپشن ڈی مرزا غالب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال is honored as the poet of the East for his visionary poet and philosophy۔ علامہ اقبال کو ان کی بصیرت انگیز شاعری اور فلسفے کی وجہ سے شاعر مشرق کا اعزاز حاصل ہے۔ When was the third constitution of Pakistan enforced؟ پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ آپشن اے 1962، آپشن بی 1971، آپشن سی 1973، آپشن ڈی 1977۔ The correct answer is option C 1973۔ The third and current constitution was enforced on 14 August 1973 under ذوالفقار علی بھٹو۔ تیسرا اور موجودہ آئین 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نافذ کیا گیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے What is the national flower of Pakistan؟ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ آپشن اے جیسمین، آپشن بی روز، آپشن سی سن فلاور، آپشن ڈی ٹیولپ۔ The correct answer is option A جیسمین۔ جیسمین جسے چنبیلی بھی کہا جاتا ہے is the national flower of Pakistan۔ ہمارا اگلا اور آج کا آخری سوال ہے
What is the national animal of Pakistan? پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ آپشن اے مارفور، آپشن بی ٹائیگر، آپشن سی لائن، آپشن ڈی سنو لیپرڈ. The correct answer is option A, Markhor. Markhor, a wild goat with twisted horns, is the national animal of Pakistan. مارخور ایک مڑے ہوئے سینگوں والا جنگلی بکرا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.